کہ اے عثمان، اللہ تجھے جو قمیض پہنائے گا اس کو کبھی نہیں اتارنا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ آپ کو خلافت دے گا تو خلافت سے دستبردار کبھی نہیں ہونا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کریں گے تو اس میں فتنے برپا ہوں گے اور لوگ ان کو خلافت سے دستبردار ہونے کا کہیں گے اور دباؤ ڈالیں گے، لیکن اے عثمان، آپ نے وہ خلافت کی قمیض یعنی خلافت سے اترنا نہیں ہے، خلافت کسی کو دینی نہیں ہے۔ اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو خلافت آپ کا حق ہے، آخری وقت تک آپ خلیفہ رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کیا کہ حالات جتنے بھی خراب ہوئے، بلوائیوں نے، باغیوں نے جتنی بھی کوشش کی آپ کو خلافت سے اتارنے کی یا خلافت سے دستبردار ہونے کی، آپ خلافت سے نہیں اترے حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم کا ذکر موجود ہے اور روایت کرنے والے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاکہ کسی فرد مسلم کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کو چھینا گیا اور ان کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس حدیث سے خلافت کی ترتیب بھی سمجھ آ رہی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ذکر فرما رہے ہیں، تو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترتیب بیان کی ہے خلفائے راشدین کی، اس ترتیب کو ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، منکرین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھوٹ موٹ سے نام نہاد محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو بکر پر۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی دو صفات بلکہ تین صفات کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ اللہ رحمت فرمائے ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں دیا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کی طرف تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سواری وغیرہ کا انتظام کیا۔ تیسری صفت یہ بیان فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ اگر دوسری صفات کا فی الوقت ذکر نہ بھی کیا جائے، یہ جو تین صفات جن کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان تین صفات کو ہی اگر میں موضوع بناؤں تو اس کے لیے کوئی کم وقت نہیں چاہیے۔ ایک ایک صفت کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اقرار فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اور پھر مجھے ہجرت کرنے کے لیے سواری اور
ہجرت کرنے کا سامان مہیا کیا اور اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کروایا، کیا یہ تینوں چیزیں حضرت ابوبکر کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہیں؟ چاہے جائے کہ اور بہت ساری صفات ہوں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر پر اللہ کی رحمت ہو، جس کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے اور وہ بولتا ہی نہیں ہے حق کے سوا، اگرچہ کسی کو کڑوا لگے، کسی کو برا لگے، کوئی مانے یا نہ مانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لسان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے اور حق کے سوا وہ بولتے نہیں ہیں، اور اس حق کی وجہ سے بعض دفعہ ان کے اپنے جو ہیں ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ عمر حق کے سوا نہیں بولتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اور وہ فیصلہ کرتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، کوئی ان کا دوست بنے یا دشمن بنے، کوئی ان کا حمیتی بنے یا مخالف بنے، عمر رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ نے حق ان کی زبان کے اوپر رکھ دیا ہے، اور یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو میرا موضوع گفتگو ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، جن کی شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کی صفات کو ہم ان کی صفات سے اپنی زبان کو زینت بخش رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت ہو اللہ کی عثمان غنی پر، جس کے حیا سے اللہ کے فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی ایمان کی ایک صفت ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ایمان کے حیا کو ایمان اور دین اور اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ حیا عطا کیا تھا کہ ان سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جس کے حیا سے فرشتے تو شرمائیں، لیکن آج کا منکر حضرت عثمان غنی کو مسلمان تسلیم نہ کرے، ان کے حیا سے فرشتے تو شرمائیں، لیکن آج کا باغی ان کے حیا کا اقرار نہ کرے، ان کے حیا سے فرشتے تو شرمائیں، لیکن آج کا باغی ان کے حیا کا اقرار نہ کرے، ان کے حیا کو اپنی زندگی کا وتیرہ نہ بنائے اور ان کے حیا سے سبق نہ سیکھے، ان کے حیا کو اپنے اوپر لاگو نہ کرے۔ یہ نہایت ہی بدبختی کی دلیل ہے کہ ایک داماد رسول، صرف داماد رسول نہیں، دوہرا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے حیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے حیا کا کیا کمال ہوگا، اس کے حیا کی کیا قدر ہوگی۔ تو فرشتوں سے پوچھو کہ ان کے حیا کا کیا عالم ہوگا، جو فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عثمان غنی سے حیا فرماتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور صفات کا یہاں ذکر نہ بھی کیا جائے تو یہ ایک صفت ایسی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ عثمان غنی کا انکار نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد کو پورا نہیں کرتا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا، چاہے لاکھوں مرتبہ محبت کا دعویٰ کرے، لیکن جو حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اگر کسی کو ایمان نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں؟ علی سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ عثمان غنی کے حیا سے محبت کی جائے، علی سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ فاروق اعظم سے محبت کی جائے، حضرت علی سے محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی جائے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا محب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم زمین پر اپنی ناک کیوں نہ رگڑ لو، جب تک خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہے، علی کے ساتھ محبت تمہاری کام نہیں آئے گی۔ اور آخر میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत हो अली पर, ए अल्लाह तू हक और सच्चाई को उसके साथ दायरा और सैर कर दिया है, और हक अली हज़रत अली के साथ है और हज़रत अली हक के साथ है। कोई मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस सिफत का और दूसरी सिफात का ना अभी तक इनकार किया है ना कोई कर सकता है, क्योंकि हर मुसलमान को पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिफात और आपके जो कमालात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो आपको मकाम और मर्तबा दिया है उसको उसका इनकार करना ये कुफ्र से खाली नहीं है। इसलिए हर मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अकीदत, मोहब्बत और उनके साथ उल्फत रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जुज़्वे ईमान समझता है, और किसी मुसलमान ने आज तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी दर्जे का भी इनकार करना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि हर मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम पैदाइश को भी बयान करता है, आपके बचपन के इस्लाम लाने को भी बयान करता है, आपकी जो नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की उस तरबियत का भी जिक्र करता है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जो इस्लाम की दीनी खिदमात अंजाम दी हैं उसका भी जिक्र करता है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जंगें लड़ी हैं हर मुसलमान उसका भी जिक्र करता है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खुलफ़ाए सलासा के वज़ीर और मुशीर रहे, हर मुसलमान मस्जिद के मेहराब व मिंबर पर उसका भी जिक्र करता है। तो इसलिए मुनकरीन ये समझ लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किसी को बुग़्ज़ नहीं है।